آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیں کہ جو سچویشن ابھی معاشی صورتحال ہے, معاشی اشاریے کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ زمینی حقائق جو ہیں وہ کچھ مختلف دکھائی دے رہے ہیں. جس چیز کا مجھے آپ کو, ہم عام عوام کو سامنا کرنا پڑا ہے, عوام کو جو سامنا کرنا پڑا ہے وہ تو انفلیشن ہے, وہ تو مہنگائی ہے. اور درست کہہ رہی ہیں آپ, بالکل. اچھا دیکھیں ٹاپک بہت وسیع ہو جاتا ہے نا اگر ہم سب چیزوں پہ بات کریں, وقت اتنا ہے نہیں. آپ نے بڑا اہم بات کی تھی برآمدات, ہماری ایکسپورٹس کیوں جو ہے اتنی کمزور ہیں, مطلب ہے 30, 31, 32 ارب, اور اس سال جو ہے اس مالی سال تو پچھلے برس کے مقابلے میں کم ہیں, وہ 26, 27 بلین ڈالر کے قریب ہیں. تو بجائے بڑھنے کے ہماری کم ہو رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کم ہو رہی ہیں. ریزن کیا ہے؟ ایک تو کل ہم نے بات کی تھی کہ جی بارٹر سسٹم, وہ 3-4 ملکوں کے ساتھ, ہم ان ملکوں کے ساتھ بارٹر کر رہے ہیں کہ جن پر امریکہ نے قدغن لگائی ہوئی ہے کہ آپ ان سے ڈالر کے اندر ایکسچینج نہیں کر سکتے. ایران, افغانستان اور روس پرائمریلی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے نا. تو ہم نے اشیاء کا ایکسچینج, ہاں اشیاء ایکسچینج کرنے سے, اور اسمگلنگ بہت ہوتی ہے ہماری ڈٹ کے ہوتی ہے ایران کے بارڈر کے اوپر نا. لیکن برآمدات ہماری اس لیے نہیں بڑھتی ہیں کہ ہم لوگ برآمدات کی, ہم نے وہ کہتے ہیں نا انڈسٹری نہیں لگائی ہے. ہمارا جو پروڈکشن ہوتی ہے, ہمارا جو بزنس مین ہے وہ لوکل مارکیٹ کے لیے پروڈیوس کرتا ہے. یہاں پہ اس کو کمپٹیشن نہیں ہوتا, آپس میں کمپٹیشن ہے. تو نہ پرائسنگ کا مسئلہ ہے, نہ اس کا کہتے ہیں نا کہ ویلیو چین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی اچھی کوالٹی کے اوپر اچھی چیز دینی ہے. جب آپ باہر ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں تو پرائسنگ بھی اور کوالٹی دونوں آپ کے سامنے آتی ہیں. اب یہاں دونوں جگہ پہ مار کھاتے ہیں. ہماری ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے, بجلی بہت مہنگی, گیس بہت مہنگا, مطلب ہے جو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں نا, اپنا بزنس شروع کرنا بہت مہنگا, قاعدے قوانین بنانا بہت مہنگا, اجازت لینا حکومت سے بہت مہنگا, ہر چیز مہنگی ہے, مشکل بنا دیا ہم نے چیزوں کو. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو ہم لوگ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں چھوٹے بنگلہ دیش کی, آپ دیکھیں ویتنام ہمارے برابر ہوا کرتا تھا 90 کی دہائی میں, ہم سے وہ پتہ نہیں کتنے گنا آگے چلا گیا. اور یہ مطلب ہے ہر ملک کے ساتھ ہمارا ہو رہا ہے. اچھا پھر تو ہم نے سیکھا کیوں نہیں, ہم نے اصلاحات وہ والی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہماری حکمران اشرافیہ جو ہے وہ مطلب ہے بڑی اچھی ہے, بہت عقل مند ہے. یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جو لوگ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں. اچھا پھر ہم کہتے ہیں جی ہم ایگریکلچرل ملک ہیں, تو بھائی کم از کم پھر دالیں تو ہمیں امپورٹ نہیں کرنی چاہیے, مگر ہم دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں. ہم رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں, باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم امپورٹ کر رہے ہوتے, اب تو بلکہ کاٹن بھی امپورٹ کر رہے ہوتے بعض سال میں نا. اس کی بھی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں میکنائزڈ ایگریکلچر نہیں ہو رہا. ہماری یہاں لینڈ ہولڈنگ بہت چھوٹی ہے, ٹھیک ہے, وہاں چھوٹا ٹریکٹر, چھوٹا ہل, یہ چیز چل رہی ہے. ایک تو یہ, پھر ہمارا سیڈ کا مسئلہ ہے, سیڈ ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے اس کا نا. جیسے کوئی بڑی کمپنیز مونسینٹو آ رہی ہو, فلاں آ رہی ہو, وہ دیا کرتی ہیں اچھا سیڈ نا. پیسٹیسائڈ ہمارا مسئلہ ہوا ہے. تو اتنے سارے ہم لوگوں نے دکھ پالے ہوئے ہیں کہ, اور پھر ہمارا بزنس مین لیزی ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ آپریٹ اس طرح کرتا ہے کہ جی ایپٹما ہے, ایپٹما اپنے لیے جا کے ان کو آپ پروٹیکشنسٹ, ان کو پالیسیز چاہیے, وہ سبسڈیز لے لیں گے, وہ فلاں چیزیں لے لیں گے, لیکن ڈیلیور نہیں کریں گے. ایکسپورٹ پروسیڈ کو باہر رکھیں گے, پاکستان نہیں لے کر آئیں گے. تو ہمارا بزنس مین بھی اتنا سیدھا نہیں لگا صاحب, وہ بھی بڑا چیزوں کو گھماتا رہتا ہے نا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں نے توجہ نہیں دی ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ اس کی طرف. اور جو بھی ہماری یہ نام چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ آ کے اس طرح کی سرمایہ کاری کریں جو فار ایکسپورٹ گڈز ہم بنا رہے ہوں. آئی ٹی کا ہم نے خود بیڑا غرق کیا, ابھی ہم نے کچھ پچھلے دنوں بند رکھا نا آئی ٹی اپنا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں آئی ٹی سیکٹر کو آرڈر ملنا بند ہو گیا. اچھا خاصا نقصان ہوا اس سے, بہت نقصان ہوا. نہیں اب آگے آپ کو آرڈر نہیں مل رہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیبل نہیں ہے. پاکستان کے آرڈر بنگلہ دیش جا رہے ہیں, پاکستان کے آرڈر انڈیا جا رہے ہیں, صرف آئی ٹی کے نہیں, حتیٰ کہ ٹیکسٹائل کے بھی. تو ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. اور سب سے بڑی میرے خیال میں ریزن, لاسٹ جملہ, کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں, مضبوط حکومت لے کر آئیں, پالیسیز میں تسلسل ہو آپ کے, تو انشاءاللہ پھر آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھ جائیں گے. تو لغارت صاحب یہ کیسے ہوگا؟ مضبوط حکومت ہم لے کر آئیں گے, اس کے بعد پھر ہم ویٹ کریں گے کہ اب جا کے ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوگی. لیکن عوام تو چاہ رہی ہے نا, عوام چاہ رہی ہے کہ اس کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کی بجائے فوری مسئلے کا حل نکالا جائے, کیونکہ روزانہ کوئی نیا ٹیکہ لگ رہا ہوتا ہے مہنگائی کا. ہمیں آج یہ ہے کہ اقتصاد میں خون کے پیاسے نہ آ جائیں, بس یہ ہے اصل مسئلہ. جب خون کے پیاسے جاتے ہیں تو میں اس کو کھا جاؤں گا, میں اس کو پی جاؤں گا, میں اس کو نگل جاؤں گا, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں اس کی فلاں کر دوں گا, اس کی فلاں کر دوں گا. اس طرح سے آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہوتا. جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کا فیلڈ میں, اکنامی میں کوئی ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے. جب اکنامی میں کوئی ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے تو آپ کے پاس پھر ایکسپورٹ بھی نہیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کیسی شرم کی بات ہے کہ ایک ایگریرین ملک جو ہے, جس کے اندر آپ نے 3 دریا بیچے سو بیچے, لیکن باقی آپ کے پاس موجود ہیں دریا, اور ان کے ہوتے ہوئے, اور آپ کے پاس ایک بڑا واٹر کا ایک بڑا سورس ہوتے ہوئے بھی آپ اپنی پروڈکشنز کو اس میں جدت کاری نہیں لا رہے ہیں. اور ایگریکلچر کے لیے آپ کو جو آبپاشی کے نئے طریقے دریافت کرنے نہیں کر پا رہے ہیں. دنیا کر رہی ہے, اس طرف جا رہی ہے. میں نے ایران میں گیا تھا, میں نے ایک دفعہ سفر کیا تھا
अपना तेहरान से मशहद की तरफ, एक फिर अगले साल जब सफ़र हुआ है तो मैंने मालूम देखा कि हैरान हो गया हूँ मैं कि ड्रिप इरिगेशन हो रही है और जो उससे पहले नहीं हो रही थी। ऐसा भी हुआ कि एक तरफ जो है वो वन वे रोड पर गए थे हम, और उसके बाद डबल रोड बना हुआ था, जो गुड्स के लिए था वो बिल्कुल अलग था एक ही साल के बाद, और दूसरी तरफ अलग बना हुआ था। तो वहाँ पर बाकायदा अच्छा राशनिंग, यानी पेट्रोल, वो पेट्रोल पैदा करते हैं, दुनिया में बड़ा मुल्क है जो ओपेक का मेंबर भी है, और वो उन मुल्कों में शामिल होता है जहाँ गैस और पेट्रोल बहुत ज़्यादा, तेल बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर राशनिंग हो रही थी आज से 20 साल पहले, और राशनिंग ये हो रही थी कि किसी भी शख्स को 3 लीटर से ज़्यादा कार वाले को नहीं दिया जा रहा था पेट्रोल। अब भी ये है, वहाँ राशनिंग होती है। हम शाही लोग हैं, हम बड़े कर्ज के ले लेते हैं और फिर उसको पीते थे। कल इन्होंने शेर सुनाया गालिब का कि कर्ज की पीते थे मैं, और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, तो वो रंग लाती है और हमारे साथ ये होती है सूरत हाल। हाँ। अब भी अगर आप एक्सपोर्ट्स को, आपके पास बहुत सा पोटेंशियल है, नमक एक पोटेंशियल है आपके पास जो है ये मसाले पोटेंशियल हैं, आपके पास जो है वो दूध एक पोटेंशियल है, आपके पास मीट एक पोटेंशियल है, आपके पास इतना बड़ा पोटेंशियल है। हुक्मरान शराब ये मसला है या नहीं है भाई? सवाल तो वही लोग सेट करेंगे, आप तो नहीं, मैं आप और ये तो नहीं कर सकते। नहीं वो है, हुक्मरान शराब ये जब करने को तैयार ही नहीं है, गमलों में सियासतदान उगाने का सिलसिला बंद करें यार। अब खुदा के वास्ते इस मुल्क को छोड़ दें उसके हाल के ऊपर, और मुल्क निकल आएगा। बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे गैर मुहब्बे वतन है। इस मुल्क के लोग बहुत मुहब्बे वतन है, और वो अपना मुल्क। लेकिन हम फिर भी IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है उसकी तकमील में हम नाकाम दिखाई दे रहे हैं। दावे तो हम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा आमिर साहब एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, उसमें जो फेब में आई थी उसके मुताबिक फरवरी में जो रिपोर्ट आई थी, 50 लाख यौमिया, 50 लाख डॉलर्स यौमिया हमारी स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान से अफगानिस्तान। तो जब हम उसको नहीं रोकने में नाकाम है तो हमारी तो करेंसी की कदर कीमत तो गिरेगी फिर। नहीं ज़ाहिर है, एक तो स्मगलिंग के बहुत सारे नुकसान होते हैं ना, कि आपकी अपनी, अगर फ़र्ज़ करें गंदम अगर स्मगल हो रही है तो आपके अपने यहाँ जो है गंदम की कमी हो गई ना। फिर अगर यहाँ से करेंसी स्मगल हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर अफगानिस्तान के सारे, अगर आप डॉलर की स्मगलिंग की बात करें ना, तो पाकिस्तान के ऊपर ज़ाहिर बोझ पड़ेगा उस चीज़ का। लेकिन सबसे बड़ा मसला करेंसी का हमारा ये, क्योंकि देखो ना हमारी 30 बिलियन की अगर फर्स्ट को रेमिटेंसेज आते हैं और 26-28 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की, और खुद ब खुद आप देख लेना, और हमारी इंपोर्ट 80-85 हैं, तो गैप आ गया ना। तो अगर आपको करेंसी स्टेबल करनी है तो या तो आप इंपोर्ट कम करें या एक्सपोर्ट बढ़ा दें, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो ज़्यादा कमाएं या फिर हम लोग जो है वो किया करें, किफ़ायत शारी करें, है ना, जरा बेल्ट टाइटनिंग कर लें हम। मतलब है फिर एक काम करना चाहिए कि हमारी जो कौमी असम्बली हो, और हमारे स्टूडियो के अंदर भी, फिर हम बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम कुर्ता पैजामा या कुर्ता शलवार पहन के बैठे, हमें सूट नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। हम किफ़ायत शारी करें, छोटी गाड़ियाँ हम चलाया करें, हैं लगाई साहब। हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर खर्चा होता है, मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा, पार्लियामेंट में जो याशियाँ होती हैं, मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा था कि 3 स्टार जनरलों को जो है हम सुजुकी में 1000 सीसी में बिठाएंगे। अब ब्यूरोक्रेसी को बिठाएं ना आप। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।